بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا نام سیف الرحمان ہے اور میں پشاور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ ایک ویڈیو میں نے کچھ کینیڈین امیگریشن کے بارے میں بات چیت کی، تو اس میں کچھ دوستوں نے سوالات اٹھائے، تو میں اس کی ذرا کلیریفیکیشن کروں۔ اس کے بعد پھر میں آج کے اس ویڈیو میں کینیڈا کے وزٹ ویزا کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ میرا پہلا ویڈیو نہیں دیکھ چکے ہیں تو ان کے لیے میں یہ بات کروں کہ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کراؤں۔ تو میں لائل ویزا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، جو کہ میری یہ کمپنی جو ہے یہ یونیورسٹی روڈ پشاور میں ارباب روڈ سٹاپ کے ساتھ شیخ یاسین ٹریڈ سینٹر میں واقع ہے۔ اور میں خود کچھ عرصہ پہلے 1996-97 میں منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈائریکٹر رہا ہوں، اور اس کے بعد بینک آف خیبر میں وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، اور کچھ 1-2 سال پہلے وہاں سے والنٹری سپاریشن اسکیم میں خود اپنی مرضی سے میں نے ان سے چھٹی لی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ان سے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ اور میں خود گزشتہ 20 سال سے کینیڈین سٹیزن ہوں۔ میری فیملی بھی، پوری فیملی 18-20 لوگوں کی، وہ بھی کینیڈین سٹیزن ہیں، ٹورنٹو میں ہے۔ میں خود بھی کینیڈا آتا جاتا ہوں، وہاں پر بھی میرے جو بھی روٹین کی زندگی ہے وہ گزر رہی ہے، اور ادھر پشاور میں بھی میرا آفس ہے۔ اور جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو میں بیسیکلی میکینیکل انجینئر ہوں۔ 1983 میں NWFP یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میکینیکل انجینئرنگ ڈسپلن میں ڈگری لی ہے۔ اس کے بعد فلپین کرسچین یونیورسٹی سے MBA ڈگری لی ہے۔ پھر یہ 2017 میں کینیڈا سے MBA کیا ہے۔ پھر 2019 میں ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ کا گریجویشن کیا ہے، اور اب میں گرینڈ کینیون یونیورسٹی ایریزونا USA، وہاں سے میں ڈاکٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کر رہا ہوں۔ یہ تھی میری مختصر سی، آپ سمجھ لیں، تعارف تھی۔ اور اب میں بات کروں گا کہ جن دوستوں نے جو کچھ سوالات، آپ کہنے سوالات پوچھے تھے، وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کینیڈا میں ان کا کوئی دوست ہے اور وہ ان کو فل اسپانسرشپ بھیج رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ میں اگر 6 مہینے کے لیے وہ مجھے بلا رہا ہے تو وہاں جا کر میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا۔ تو ایک یہ سوال تھا، اور پھر 1-2 اور سوال بھی ہیں جو اور ساتھیوں نے پوچھے تھے، تو وہ بھی میں یہاں پر اس پہ بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو
یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ اسپانسرشپ، تو اسپانسرشپ آپ کا فرینڈ نہیں کر سکتا، وہ تب کر سکتا ہے کہ وہ اگر وہاں پر کوئی امپلائر ہے، وہاں پر ان کا کوئی بزنس ہے اور وہ وہاں سے کینیڈین گورنمنٹ سے اجازت لے کے، تو وہ ایک پورا پروسیس ہے، تو وہاں سے اجازت لے کے وہ آپ کو ایز یور امپلائر وہ آپ کو اگر جاب آفر کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، وہ اسپانسر کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپانسرشپ کوئی کینیڈین سٹیزن یا پرماننٹ ریزیڈنٹ وہ اپنی فیملی کا کر سکتا ہے، فیملی میں ان کے بچے، بیوی یا بیوی کے لیے اس کا شوہر، یہ فیملی کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اسپانسر کر سکتے ہیں، اس کو سپر ویزا کہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، گرینڈ پیرنٹس کو یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ اسپانسرشپ نہیں کر سکتے۔ اور اسپانسرشپ کا اپنا اس کا ایک وہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے۔ جب یہ آپ فیملی اسپانسرشپ کرتے ہیں تو آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو اسپانسر کیا ہے تو وہ کچھ ایک مخصوص عرصے کے لیے 3 سال کے لیے جو روٹین میں ہے آپ کے جو ہے وہ بچے اگر ہیں، مطلب یہ کہ وہ 22 ایئرس پہنچنے تک یا اس سے پہلے کم از کم 3 سال اگر وہ ہے، پہنچنے میں 3 سال باقی ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ اور لوگوں کے بھی اس طرح اپنا وہ مخصوص ٹائم پیریڈ ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں وہ آپ باقاعدہ آپ کی اپلیکیشن فارم میں اس کا ایکسیپشن ہوتا ہے، انڈر ٹیکنگ آپ دیتے ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا کو کہ اتنے عرصے میں وہ اگر اس بندے کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ میں برداشت کروں گا یا کروں گی، اور کینیڈین گورنمنٹ پہ کوئی اس کا بوجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اسپانسرشپ کی وہ ہوتی ہے، لائبلٹی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ اسپانسرشپ، اور دوسرا میں نے بتایا کہ وہ امپلائر کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کا فرینڈ کہتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے انویٹیشن آپ کو دیتے ہیں، یہ اسپانسرشپ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لیٹر آف انویٹیشن۔ تو وہ لیٹر آف انویٹیشن کیا ہے؟ وہ لیٹر آف انویٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایک ٹو whom it may concern سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح کا وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے، وہ آپ کو لیٹر لکھتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ادھر اگر آتے ہیں تو یا آ جائیں، آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آ جائیں، اور ادھر جو بھی مطلب یہ کوئی غم خوشی ہے، اس میں کسی کی شادی ہے، منگنی ہے، کوئی اور کوئی فیملی کا وہ ہے، یا چھٹیاں گزارنے کے لیے، یا اس طرح کوئی اور مطلب یہ کہ وہ اس طرح ایونٹ ہو، تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے، اور اس میں وہ باقاعدہ وہ مینشن کرتا ہے کہ آپ آئیں تو آپ کے ایکوموڈیشن کا یہ ہوگا، یا آپ ہمارے ساتھ آپ کو ہم پٹ اپ کر سکتے ہیں، یا نزدیک کسی اور اپارٹمنٹ میں شیئرنگ ایکوموڈیشن یا ہوٹل میں، یا اس طرح جو بھی ہے ارینجمنٹ وہ اس میں مینشن کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی مطلب یہ کہ وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ مناسب ہے کہ آپ 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، جتنا بھی ٹائم ہے وہ اس میں وہ مینشن کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اچھا، اور وہ وہاں سے نوٹرائز کر کے کمشنر سے نوٹرائز کر کے، تو وہ اگر وہ نوٹرائز کرتا ہے تو یہ زیادہ مطلب یہ کہ اس میں ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے، اور زیادہ مطلب یہ کہ وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں وہ آپ کو وہ بائی میل، یعنی بائی ڈاک، بائی پوسٹ آپ کو وہ
بھیجے گا. اور آپ کیا کریں گے کہ آپ ادھر اپنے اپلیکیشن کے ساتھ جو آپ نے کینیڈین ہائی کمیشن کو اپنے ویزا کے لیے دینی ہے وہ اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیں گے. اور اگر آپ نے نوٹرائز نہیں کیا ہے تو آپ اس کو اسکین کر کے سائن وین سب وہ کر کے اپنا پتہ ان کا سب وہ اور یہ جو ہے کہ آپ کس لیے ان کو بلا رہے ہیں یہ سارا اس میں لکھ کے تو آپ اسکین کر کے بھی وہ انٹرنیٹ پہ وہ آپ بھیج سکتے ہیں. اور وہ پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کے وہ اپلیکیشن کے ساتھ وہ لگائے گا. اچھا ایک اور بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ لیٹر آف انویٹیشن جو بھی ہے مطلب یہ کہ یہ کسی بھی طور سے کوئی قانونی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, نہ کہیں پر یہ جو امیگریشن کے لاز ہیں امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ ایرپا اس میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ یہ مطلب یہ کہ یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے یا کوئی شیورٹی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے. البتہ اس کا اگر لیٹر آف انویٹیشن ہو تو نہ ہونے سے بہتر ہے, یہ میں مطلب یہ کہ کہہ سکتا ہوں. اور ادروائز اس کا کوئی وہ قانونی کوئی اس کا وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اہمیت اس کی نہیں ہے, نہ یہ کوئی لازمی ہے, نہ یہ مطلب یہ کس طرح کوئی وہ بات نہیں ہے. بس یہ لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہے. اچھا تو یہ ہو گیا لیٹر آف انویٹیشن کی ہم نے بات کی. پھر اس بھائی نے کہا کہ میں 6 مہینے کا وزٹ ویزا پر میں اگر جاؤں تو وزٹ ورک ویزا انہوں نے کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ورک ویزا نہیں ہوتا, ورک پرمٹ ہوتا ہے اور وزٹ ویزا ہوتا ہے. تو جب آپ کو یعنی وزٹ ویزا جو ہے وہ ٹریولنگ ڈاکیومنٹ ہے اور کام کے لیے ہوتا ہے ورک پرمٹ, یعنی آپ اگر سیر و تفریح کے لیے بھی یا کسی غم خوشی کے لیے بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کو وزٹ ویزا تو لگنا ہے. لیکن ورک پرمٹ جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, وہ ویزا نہیں ہے. وہ آپ کو آپ کا امپلائر آپ کو جب آفر دیتا ہے تو وہ ورک پرمٹ وہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو اس کے ساتھ اس کے لیے ایلیجیبل بناتا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ ورک پرمٹ آپ کو ایشو کرے. تو اسی طرح آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں تو وہ وزٹ ویزا ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو اسٹڈی پرمٹ آپ کو ملتا ہے. تو اس میں اچھا اب وزٹ ویزا یہ ہوتا ہے کہ وزٹ ویزا 6 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس میں آپ یہ ہے کہ آپ کو کام کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کام کریں اور مطلب یہ کہ پیڈ جاب آپ وہ نہیں کر سکتے. اس کے برعکس جو ہے ورک پرمٹ جو ہے وہ اس نام سے ظاہر ہے کہ آپ جاتے ہیں اس کے لیے وہ مطلب یہ کہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں, تو وہ تو پرپس اس کا یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ ویزا, اسٹوڈنٹ ویزے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی آپ کا ڈیوریشن ہے پڑھائی کا وہ ہوتا ہے تو اس میں وہ جو ہے آپ کو پر ویک جو ہے 20 آورز پر ویک آپ کو آفیشیلی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس میں جاب کریں, اور لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو یہ غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور اس سے آپ کو کوئی اس کا مطلب یہ کہ یہ مطلب آپ کے لیے باعث پریشانی ثابت ہو سکتا ہے. لوگ کرتے ہیں چپکے سے لیکن وہ مطلب یہ کہ غیر قانونی کام میں اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں یہ آپ جتنا بھی آپ کو اجازت ملا ہے اور 20 آورز پر ویک اس سے زیادہ آپ نہ کریں اور مطلب یہ کہ اس پہ آپ گزارا کریں. البتہ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو اسٹوڈنٹس
وہ 12th گریڈ کے بعد وہاں پر جا کر مطلب یہ کہ وہ کوئی کم از کم 1 سال پڑھائی کرتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے۔ تو پھر آگے طریقے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا میں یہ پڑھائی کے بعد آپ اگر کوئی امیگریشن کرنا چاہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا آپ چاہتے ہیں، تو اس کے طریقے ہیں۔ وہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ اگر مطلب یہ ادھر پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اس کو کہتے ہیں، آپ کو مل سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس پہ اگر 1 سال تک آپ جاب کریں تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں CEC یعنی کینیڈین ایکسپیرینس کلاس۔ یہ ایکسپریس انٹری کا جو ہے اس کا ایک قسم ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ اگر کسی صوبے میں، یا انٹاریو ان کا بڑا صوبہ ہے، اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو پڑھائی کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو کہ جو ہے یہ مطلب یہ کہ ماسٹر لیول کے جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے، اور یہ جیوانوں کے لیے، ان کے لیے پر علیحدہ پروگرام ہے۔ تو آپ ادھر امیگریشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ آگے مطلب کہ پرماننٹ ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ میں نے بات کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب وزٹ ویزا کی بھی اگر ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہیں ہو رہی تو میں بات کروں، تو یہ مختصر سی میں بات کروں گا، پھر کسی ویڈیو میں وزٹ ویزا پہ میں علیحدہ جو ہے وہ ایک بات کر لوں گا۔ وزٹ ویزا جو ہوتا ہے نا، یہ میکسیمم 6 منتھس کے لیے کینیڈا کا وزٹ ویزا ہوتا ہے، اور آپ ادھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دے کے اس کو فل اپ کریں، اور اس کی فیس ہوتی ہے، فیس آپ جمع کریں، اور اس میں کوئی وہ پرپز آپ کا اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اسٹرانگ ہو، مطلب یہ کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں۔ نارملی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ادھر رکنا چاہتے ہیں لیکن ادھر بتا نہیں سکتے کہ ہم وزٹ ویزا پہ وہ کیوں جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اگر وزٹ ویزے کو آپ اپنے کیس کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کے روٹس، آپ کی پوزیشن وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ آپ کی ادھر آپ کا اگر جاب ہے تو اپنے امپلائر سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لو کہ یہ ادھر وہ کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ اتنے عرصے سے کرتا ہے، اس میں آپ کا جاب ڈسکرپشن بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سیلری سلپ وغیرہ اور بینک اسٹیٹمنٹ، یہ چیزیں بھی لگائیں، اور اسٹرانگلی آپ لیٹر آف ریکمنڈیشن بھی اپنے اس سے وہ لیں امپلائر سے نے، اور اس کی انگریزی وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، پریزنٹیشن اس کی مطلب یہ کہ ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس طرح آپ اس میں کم از کم جو ہے وہ بینک بیلنس آپ 10 لاکھ روپے تک آپ اگر شو کریں تو یہ ایک مضبوط کیس بن سکتا ہے۔ اور اس طرح کی اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ آپ اگر آپ کے نام ہے یا آپ کے پیرنٹس کے نام پہ ہے تو وہ بھی جو بھی ہے پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی ہے یا موویبل ہے، تو وہ اس کی ایویلویشن کر کے، یہ ایویلویٹر ہوتے ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی ساتھ لگائیں، اور اس کا کورنگ لیٹر اچھا سا مطلب یہ کہ وہ بھی اگر آپ بنا لیں اس میں سب کو ایک سمریز فارم میں وہ کریں، اور ساتھ یہ جو ہے لیٹر آف انویٹیشن بھی لگائیں۔ ان چیزوں کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے پہلے کبھی وہ اپلائی کیا تھا اور آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں کسی بھی ملک کے لیے، تو وہ بھی ادھر مینشن کریں، اس لیے آپ اگر مینشن نہیں کریں گے تو ادھر ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، تو پھر آپ مطلب یہ کہ آپ کے لیے یہ آپ کے نمبر کٹیں گے، یہ اچھی بات آپ کے لیے نہیں ہے۔
تو اگر پہلے آپ ایک بار اس میں آپ کچھ کہتے ہیں اور ادھر کچھ کہتے ہیں تو اسی بیسس پہ بھی آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، پھر آپ اگر ادھر وزٹ پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ ٹرائی نہ کریں کہ کوئی پیڈ جاب کریں، اور اپنے وقت مقررہ وقت کے اندر آپ واپس آئیں. اور ادھر اچھا، اس کے لیے آپ کا ریٹرن ٹکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاز کا ٹکٹ ریٹرن. اور آپ کا اگر لیٹر آف انویٹیشن میں جو بھی آپ کا دوست ہے، ریلیٹیو ہے، انہوں نے اگر آپ کے ایکوموڈیشن کا ذکر کیا ہے کہ آپ ادھر ہمارے ساتھ وہ اسٹے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی ہوٹل یا کسی شیئرنگ ایکوموڈیشن کسی اور بندے کے ساتھ وہ اس کا آپ ارینجمنٹ کریں. لیکن آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ اپنی اپلیکیشن میں کہ آپ کے اسٹے کا کیا پروگرام ہے. اور اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے، آپ اگر باوجود اس کے کہ وہ آپ کو 6 مہینے کا ویزا ایشو کریں گے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم آپ کوشش کریں کہ ٹائم کم بتائیں کہ میں نے ادھر اگر جانا ہے جو بھی کام ہے تو کوشش کریں کہ 1 ہفتہ ٹائم بتائیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے بتائیں، 10 دن بتائیں، تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ یہ واقعی یہ بندہ ادھر مطلب یہ کہ رکنے والا نہیں ہے. ان کا سب یہ سارا جو ہے نا وہ کام ویزا آفیسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی وہ اسسمنٹ کر کے وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتا ہے، ٹیلی فون کال بھی کر سکتا ہے، یا اس طرح وہ بغیر فون کال اور انٹرویو کے بھی وہ ویزا لگا سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.